کلپ نمبر 684۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 89 سے 90 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ، اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، جس دن ہم ہر امت میں ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے۔ اس آیت میں گواہ سے مراد انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ قیامت کے دن اپنی اپنی امتوں کے متعلق گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا اور ان لوگوں کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم تمہیں امتوں اور ان کے خلاف گواہی دینے والے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر گواہ بنا کر لائیں گے، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تبیانا لکل شیء، جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قرآن عظیم گواہ ہے، اور اس کی گواہی کس قدر اعظم ہے کہ وہ ہر چیز کا تبیان ہے، اور تبیان اس روشن اور واضح بیان کو کہتے ہیں جو اصلاً پوشیدگی نہ رکھے، کہ لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلیل ہوتی ہے، اور بیان کے لیے ایک تو بیان کرنے والا چاہیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور دوسرا وہ جس کے لیے بیان کیا جائے، اور وہ ہیں جن پر قرآن اترا، یعنی ہمارے سردار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اہل سنت کے نزدیک شیئن ہر موجود کو کہتے ہیں، تو اس میں جملہ موجودات داخل ہو گئے، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، ذاتیں اور حالتیں، حرکات اور سکنات، پلک کی جنبشیں اور نگاہیں، دلوں کے خطرے اور ارادے، اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ سب اس میں داخل ہو گیا۔ اور انہی موجودات میں سے لوح محفوظ کی تحریر ہے، ہدی و رحمہ، ہدایت اور رحمت، یعنی جس نے قرآن کی تصدیق کی، اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی حدوں پر اور امر و نہی پر عمل کیا۔ قرآن نے جن چیزوں کو حلال کیا اسے حلال سمجھا، اور جن چیزوں کو حرام کیا انہیں حرام جانا، تو اس کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے کو قرآن آخرت میں بہترین ثواب اور عظیم مرتبے کی بشارت دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عز و جل عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ عدل اور انصاف کا عام فہم معنی یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اسی طرح عقائد، عبادات اور معاملات پہ افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ اختیار کرنا بھی عدل میں داخل ہے۔ جیسے بندہ نہ تو دہریوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے اور نہ مشرکوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرانے لگے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو موجود، واحد اور لا شریک مانے۔ اسی طرح نہ تو یہ نظریہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کے کسی گناہ کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی یہ عقیدہ رکھے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ گناہ گار مسلمان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے،
اور کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے، وہ اگر جہنم میں گیا تو ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ یوں ہی بندہ عبادات میں اس قدر مصروف نہ ہو جائے کہ اس وجہ سے بیوی، بچوں، عزیز رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر لوگوں کے شرعی حقوق ہی ادا نہ کر سکے، اور نہ عبادات سے اس قدر غافل ہو کہ فرائض و واجبات ہی ترک کرنا شروع کر دے، بلکہ فرائض و واجبات اور سنن کی ادائیگی تو ضرور کرے، البتہ نفلی عبادت و ریاضت اتنی کرے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے شرعی حقوق بھی آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ ایسے ہی سخاوت کرنا بہت عمدہ فعل ہے، لیکن یہ نہ اتنی کم ہو کہ بندہ بخل کے دائرے میں داخل ہو جائے، اور نہ ہی اتنی زیادہ ہو کہ وہ فضول خرچی میں شامل ہو جائے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دینے کا، یعنی اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رشتہ دار قریب کے ہوں یا دور کے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے حاجت سے زائد کچھ مال انہیں دے کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور اگر اپنے پاس زائد مال نہ ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا مستحب ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شرمناک اور مذموم قول و فعل سے، نیز شرک، کفر، گناہ اور تمام ممنوعات شریعہ سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، فحشاء، منکر اور بغی یہ ہے کہ ظاہر اچھا اور باطن ایسا نہ ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1، عدل کا حکم دیا۔ عدل اقوال اور افعال میں انصاف و مساوات کا نام ہے۔ اس کے مقابل فحشاء یعنی بے حیائی ہے، اس سے مراد قبیح اقوال اور افعال ہے۔ نمبر 2، احسان کا حکم فرمایا۔ احسان یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو، اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس کے مقابل منکر ہے، یعنی محسن کے احسان کا انکار کرنا۔ نمبر 3، رشتہ داروں کو دینے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے اور شفقت و محبت سے پیش آنے کا حکم فرمایا۔ اس کے مقابل بغ ہے، اس کا مطلب اپنے آپ کو اونچا قرار دینا اور اپنے تعلق داروں کے حقوق تلف کرنا ہے۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، یعنی اس آیت میں جس چیز کا حکم دیا گیا اور جس سے منع کیا گیا اس میں حکمت یہ ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور وہ کام کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا